الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء اللہ واحبہ قالتل کہتے ہیں کون؟ یہود اور نصارہ، عیسائی اور یہودی یہ بات کہہ رہے ہیں نحنو کہ ہم سب ابناء بیٹے ہیں کس کے؟ اللہ کے، احباہ اس کے پیارے چہیتے لاڈلے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہود و نصارہ آج بھی کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہود کہتے ہیں کہ یہود کے لیے تو ہم ان کے ہر چیز کا خیال رکھیں، ان کا مال نہ کھائیں، ان کو بھائیوں کی طرح سمجھے، لیکن یہود کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ انسان نما حیوان ہیں۔ ہم اللہ کے لاڈلے چہیتے، اللہ جی سے لینے والے پیار ہم ہیں، ہم اس کے بیٹوں کی طرح ہیں۔ تو آپ کو پتا ہے نا اللہ جی نے کہا ہے میرا کوئی بیٹا نہیں، اور میں بیٹوں کی طرح کسی کو نہیں چاہتا، لیکن یہود کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ان کے بیٹے ہیں۔ کل آپ فرما دیجئے ان سے کہیے فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ پھر کیوں يُعَذِّبُكُمْ وہ تم کو عذاب دیتا ہے بِذُنُوبِكُمْ تمہارے گناہوں کی پاداش۔ اور اللہ کے لاڈلے چہیتے ہیں تو دلیل کی بات کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے اگر آپ کو اتنا ہی زوم ہے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اگر آپ کو اتنا ہی فخر ہے کہ ہم تو بس کچھ بھی کر لیں ہماری پکڑ نہیں ہوگی، تو پھر یہ تمہارا دعویٰ اس لیے غلط ہے کہ تمہیں گاہے گاہے عذاب ملتا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ بخت نصر کے ہاتھوں 6 لاکھ افراد قتل ہوئے اور 6 لاکھ قیدی بنے، یعنی 70 سال کے بعد، جبکہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا تھا۔ اسی وقت تمہارے ہیکل کو بھی شہید کر دیا گیا۔ دوسری بار آشوریوں کے ہاتھوں اسرائیل کو تہس نہس کیا گیا۔ تیسری بار یونانیوں نے ان پر چڑھائی کی۔ چوتھی بار رومیوں نے بہت زیادہ ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے، جس میں جنرل ٹائٹس اس نے دوسرا ان کا جو تھا ہیکل اس کو بھی دوبارہ جو تعمیر ہوا تھا مسمار کر ڈالا۔ تو پھر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہٹلر کے زمانے میں ہٹلر نے بھی جو جرمنی سے تھا فلسطین پر بے تحاشا ظلم کیا، اور یہاں تک کہ ان کے جو کئی لاکھ جو تھے یہودی ان کی اجتماعی قبریں بھی بنائیں، اور جب اس کے پاس ان کی قبروں کے لیے جگہ ختم ہو گئی تو ان کو بھٹی میں جلا کے ان کے جسم کی راکھ بنا کے تو وہ کھیتوں میں ڈالی گئی۔ تو پھر اللہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں نے آپ کو آج کی صدی کی بات بتائی ہے کہ ابھی بھی وہ سلسلہ جاری تھا۔ کب تک؟ جب تک اسرائیل کا وجود نہیں بنا تھا۔
پہلی جنگ عظیم تک. اس کے بعد پھر تقریباً 9-10 سال کے اندر ہی اندر جب ان کو فلسطین میں گھر بنانے کی اجازت ملی تو انہوں نے قبضے کر لیے اور اسرائیل کا ایک ناجائز وجود قیام میں آ گیا. آگے کہا، یہ میں نے ڈیٹیل آپ کو بتائی ہے کہ یہ عذاب ان پر آتے رہے ہیں، بلکہ انتم بشرون، تم یعنی نہیں ہو، تم تو بشر ہو، ممن خلق، ایسے جس کو اس نے تخلیق کیا ہے. کس طرح؟ جیسے باقی کے لوگوں کو کیا. انتم نہیں، تم بشرون ایک بشر ہو، ممن انہی کی طرح خلقا جس کو اس نے تخلیق کیا، یعنی جو اور بشر تخلیق کیا اسی طرح تم بھی تخلیق کیا گئے ہو. یغفر لمن یشاء، بخش دے گا وہ جس کو چاہے گا. وہ یعذب من یشاء، اور وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں، زمین میں اور ان کے درمیان ہے. گویا بادشاہی جو ساری ہے وہ رب کی بادشاہی ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور ہم کو اسی کی طرف لوٹنا ہے. یا اہل الکتاب، آیت نمبر 19، اے اہل کتاب، قد جاءکم، اب جب کہ آ گیا رسولنا، ہمارا رسول تمہارے میں، یبینو جو بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیا، الی فترۃ من رسل رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، یعنی حضرت عیسیٰ سے حضور تک 600 برس کا وقفہ ہے، اس کو کہتے ہیں فتراتن. تو آپ کو یہ یاد بھی ہوگا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی آنے کے بعد کچھ وقفہ پڑ گیا تو اس پیریڈ کو بھی فتراتن ہی کہا جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے وقفہ. تو اب یہ یہاں اللہ جی یہ کہہ رہے ہیں تمہارے دین کو، یبینو لکم تمہارے لیے واضح کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے ایک وقفے کے بعد، یعنی اس وقفے میں آپ لوگ اچھا سا بے تحاشا گمراہ ہو چکے ہو، تو پھر اللہ نے ایک اور رسول اپنا بھیج دیا ہے جو تم پر دین کو واضح طور پر بیان کر رہا ہے. ان تقولوا، تاکہ یا شاید کہ تم کہو، ماں نہیں جانا ہم تک آیا، من بشیر کوئی بشارت دینے والا، ولا نذیر اور نہ ہی کوئی ڈرانے والا. فقد تحقیق یا سن لو، جاکم آ گیا تمہارے پاس، بشیرن بشارت دینے والا بھی، و نذیرن اور ڈرانے والا بھی، اور واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ مار دے، وہ نہ مارے، وہ زندہ رکھے نہ رکھے، یہ اس کا اختیار ہے. اب آپ کو پتا ہے اللہ کی سنت ہے، قرآن میں ہمیں اللہ جی نے کہا کہ ایسی کوئی بستی نہیں جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو بجائے اور اس میں کوئی رسول یا نبی نہ بھیجا ہو. یعنی اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب کسی بستی پر کوئی عذاب آنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اللہ جی کسی نہ کسی نبی کو بھیج کر خبردار کرتے ہیں کہ مہلت ختم ہونے والی ہے، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، سیدھے راستے پہ آ جاؤ. آپ سارے مغصوب قوموں کے قصے پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت چند کا ایک دو کا نام میں لے لیتی ہوں تاکہ آپ کو یاد آ جائے.
कौन से कितने नबी, कौम लूत आपको याद होगा कि फरिश्ते आए वो और पहले हजरत इब्राहिम के पास गए कि हम अजाब लेके जा रहे हैं, फिर उन्होंने जाके उनको समझाया कि ना करो ना करो, बाज आ जाओ। इसी तरह आपको पता है फिरौन का मामला भी, अभी हम हर रोज तकरीबन आगे भी आ रहा है हजरत मूसा का किस्सा, किसी ना किसी हवाले से ये सुनते हैं कि हजरत मूसा अपनी कौम को लेके दरिया पार कर गए, जबकि रब ने बाकियों को डुबो दिया। बहरहाल आगे चलते हैं। अब बात हमने जो सीखी है वो ये है कि जब तक कौमों पर कोई रसूल नहीं आ जाता, उन पर अजाब नहीं भेजा जाता। यहाँ अल्लाह जी इसी बात की तजदीद कर रहे हैं, दोबारा कह रहे हैं ऐसा नहीं, हमने बशीर और नजीर 600 साल के बाद तुम्हारे दरमियान मोहम्मद रसूलुल्लाह की शक्ल में भेज दिया है। एक वक्फे के बाद ऐसा ना हो कि तुम ये कहो कि हमें तो कोई डराने वाला और बिशारत देने वाला नहीं आया, लो आ गया है एक बशारत देने वाला और डराने वाला, और हम तो अल्लाह की जात तो कुछ भी कर सकती है। सूरह निसा में भी हम ये पढ़ रहे हैं, रुसुलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लअल्ला यकूनु लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुम बादर रुसुल, एक लोगों को ये हुज्जत बाकी न रहे कि हमारे दरमियान कोई रसूल नहीं आया। आज नंबर 20 पे आ जाइए। अब ये वाकया फिर आ रहा है कि कौम को लेकर सहराए सीना की तरफ जा रहे हैं। कब? जब के दरिया को अबूर कर लिया है और अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि फिलिस्तीन में दाखिल हो जाओ और वहां पर आबाद हो जाओ। तो फिर क्या हुआ आगे हम देखते हैं। असल में बात ये है कि पे दर पे मुजज़ात के तसलसल ने जो थे हजरत मूसा की कौम बनी इसराइल, उनको तसाहुल पसंद बना दिया था। वो हर बात हजरत मूसा से कहते थे, यानी जब प्यास लगी तो एक ही ज़रब में 12 चश्मे फूट पड़े। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा ने असा मारा तो भूख लगी तो अल्लाह जी ने मनो सलवा नाजिल कर दिया। धूप ने सताया तो बादल आसमान पे साथ साथ चल पड़ा। समुंदर रास्ते में आया तो असा की तरफ से समुंदर 2 टुकड़े हो गया। इस लाड प्यार की वजह से ना वो आराम तलब हो गए थे। हर मुश्किल घड़ी में उनका दिल करता था हजरत मूसा कोई ना कोई ऐसी काम कर दे, कोई मौजज़ा आ जाए सामने तो हम उससे निकल जाए, कोई भी काम हमें ना करना पड़े दीन की राह में खास तौर पर। इसके बरक्स आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की ये तरबियत की कि तुम्हें जो कुछ करना है अपनी जान पर खेल के करना है। इसार, कुर्बानी, मेहनत, मशक्कत, भूख झील कर, फाके करके, ये सब बर्दाश्त करके आपने इसार, कुर्बानी, जुर्रत, बहादुर और बुलंद हिम्मती की मिसालें कायम करनी है। इस तरह क्या हुआ, एक वो कौम तैयार हुई जो अपने नबी के साथ हर वक्त खड़ी थी। जब अल्लाह के हबीब ने कॉल किया, सारी कौम उनके साथ खड़ी होके कहा, आप हुक्म करें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको बनी इसराइल की तरह कभी नहीं कहेंगे कि चाहे आप अल्लाह और आप जाएं और जाके हमारे लिए जहाद करें। ये बात वाइज जब 20
काला कहा मूसा ने ले कौमे ही अपनी कौम से, या कौम इस्कुरु ए मेरी कौम के लोगों याद करो नेमत अल्लाह अलैकुम, वो नेमतें जो अल्लाह ने आपको दी, इज जब जाअला फीकुम अंबिया, जब उसने तुम्हारे अंदर नबी उठाए, यानी हजरत मूसा नबी, हजरत हारून नबी, हजरत यूसुफ नबी, हजरत याकूब नबी, हजरत इसहाक नबी, हजरत इब्राहिम नबी, हजरत दाऊद नबी। ये हजरत मूसा कह रहे हैं, खुद हजरत मूसा नबी कि ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह का ये बड़ा इनाम है कि उसने तुम्हारी नस्ल में एक वक्त में 2-2, 3-3 नबी भेजे हैं। और एक वक्त में जब हजरत इब्राहिम नबी थे तो हजरत लूत भी नबी थे साहब। तो वजालकुम मलूकन, और अल्लाह ने तुम्हें बड़ी बादशाहतें अता की, यानी तुम्हें सल्तनत भी अता हुई। जैसे हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान जो थे वो बनी इसराइल की अजीम शान सल्तनत के मालिक थे। इसी तरह इशारा हजरत यूसुफ की तरफ भी हो सकता है कि मिस्र के बादशाह तो नहीं थे, लेकिन बादशाहों में वो ममदू थे, तारीफ के काबिल थे, उनकी इज्जत थी और उनको बहुत एहतराम हासिल हो गया था जब वो बादशाह के दरबार में पहुंच गए थे। तो यहाँ पहली नेमत जो हजरत मूसा ने अपनी कौम से कहा याद करो, वो ये है कि तुम्हारे दरमियान मुसलसल अंबिया की लड़ी मौजूद है। वह आताकुम, और उसने अता किया तुमको मालम यूती, जो तुम में से किसी को अहदन, किसी एक को भी मिनल आलमीन, तमाम आलमीन जहान वालों को नहीं दिया। यानी ये सिलसिला आपको भी पता है कि हजरत याकूब की नस्ल में जारी रहा, और अल्लाह जी कह रहे हैं मैंने तुम लोगों को वो सब अता कर दिया है जो जहान में किसी एक और को भी नहीं दिया। या कौम इदखुलुल अरदल मुक़द्दसता तल्लती, अब आप हुक्म देखिए है, ए मेरी कौम के लोगों, मुकद्दस अरज में जो दी है, कतब अल्लाहु, अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है, लकुम, तुम्हारे लिए, यानी अल्लाह ने ये फैसला कर लिया है कि ये अर्ज़े मुकद्दस तुम्हारी है। ये कौन सी अर्ज़े मुकद्दस है? फिलिस्तीन। वला, और ना, तरतदू अला अदबारिकुम, अदबार कहते हैं पुश्त को, अपनी पुश्त पर पीछे ना मुड़ना तुम, यानी आगे बढ़ो, फिलिस्तीन में दाखिल हो जाओ, पीछे मुड़ने का मत सोचो। तनक़लिबू, अगर तुम पलटे तो खासिरी, तो फिर खसारा पाने वाले, नामुराद, नाकामयाब हो जाओगे। ये कहा। अब उन्होंने क्या कहा? काल, उन्होंने कहा या मूसा, ए मूसा, इन्ना फीहा, इन्ना बेशक, फीहा उसमें, कौमन एक कौम है, जब्बारीन बहुत ही जोरावर, जबर। कैसे दाखिल हो जाए फिलिस्तीन में? वो तो बड़े ताकतवर, गरा ढील, जबरदस्त लोग हैं, हम नहीं जा सकते। ये जवाब दे रही है हजरत मूसा की कौम। पूरी इस्लामी तारीख में ऐसा कोई वाकया हमने आज तक नहीं पढ़ा सुना कि हुजूर को कभी लोगों ने ये कहा हो कि हम आपके हुक्म पर लब्बैक नहीं कहते। ऐसा कभी नहीं होना। ये तो वो कौम है, अगर आप याद करें, समेना बॉस है ना, सुन तो लिया हमने, पर हम तो नाफरमानी ही करेंगे। हम मुसलमान ने कहा समेना वाताना, हमने सुन लिया और हम अतात करेंगे।
تو پھر کیا ہوا؟ وَإِنَّا، اور ہم، لن، ہرگز نہیں، نَدْخُلَهَا، حتی، داخل ہوں گے اس میں، جب تک کہ، حتی جیسے اردو میں حتی ہوتا ہے، یخرجو، وہ نکل نہ جائیں، منہا، اس میں سے، فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہاں اگر وہ نکل جائیں اس میں سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر ہم اندر داخل ہو جائیں گے، بڑا مارکا ماریں گے پھر ہم۔ کالا، رجولان، کہا دو مردوں نے، من الذین، انہی لوگوں میں سے، یخافون، جو خوف رکھتے تھے، کس کا؟ اللہ کا، یا انعم اللہ علیہما، اور اللہ نے ان دونوں کو انعام کیا تھا، یعنی یہ ایمان والے لوگ تھے، یہ انعام تھا ان کا، انعام یافتہ اللہ کو لوگوں میں سے تھے، مطلب یہ کہ اللہ کے دین پر لبیک کہنے والے لوگ تھے، اور ان میں ایک ہے یوشع بن نون، اور دوسرے شخص جو ہیں ان کا نام ہے کالب بن یفنہ۔ انہوں نے دونوں نے اپنی قوم کو یہ سمجھانا چاہا کہ نہ ہمت کرو اور داخل ہو جاؤ۔ آگے دیکھیے، جب الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی نا تو زبر لگ جاتی ہے۔ ادخلو، داخل ہو جاؤ، علیہم البابا، دروازے کے اندر سے، یعنی نہ کرو نہ کرو ایسے، نبی کو ایسی باتیں نہ کرو، ہم نہیں داخل ہو سکتے، چلو آ جاؤ، دو ہم ہیں، کچھ تم مل جاؤ، اور دروازے سے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پھر اگر تم اس سے داخل ہو گئے تو لازم تم غالب ہو جاؤ گے، وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر، فَتَوَکَّلُوا، بھروسہ کرو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو۔ قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا، ہم، لن، ہرگز نہیں، ندخلوها ابدا، کبھی بھی ابدا اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک کہ وہ اس کے اندر موجود ہے، فاذهب، بس تم جاؤ، انتا، تم جاؤ، وربک، اور تیرا رب جائے، فقاتلا، اور ان کے ساتھ قتال کرے۔ افسوس افسوس، یہ ان کا جواب تھا، اللہ جی نے ایسے ہی ان کو معزول نہیں کیا، انہوں نے خود نبی، وقت کے نبی سے یہ کہا، ہم نہیں کریں گے، ہرگز ہرگز نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں۔ حالانکہ آپ اگر سوچیں تو کیسی کیسی کڑی شرائط پر اللہ کے حبیب نے اللہ کے حکم سے، بظاہر وہ نقصان کا سودا نظر آتا تھا، جیسے صلح حدیبیہ، اسی طرح جو یہودی قبائل کے ساتھ معاہدے کیے تھے اللہ کے حبیب نے، وہ بھی اور پہلے جا کے ان سے جہاد لڑے، اکیلا بندہ۔ آپ خود سوچئے، جب حضرت موسیٰ مصر سے اپنی قوم کو لے کے نکلے تھے فلسطین کی طرف، تو وہ 6 لاکھ لوگ تھے۔ اب آپ دیکھیے، بچے، عورتیں، چلے 1 لاکھ 2 لاکھ نکال دیں، کوئی بوڑھے نکال دیں، پھر بھی 6 لاکھ میں سے کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ تو ہوتے، لیکن ان میں سے تو صرف 2 لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم پر لبیک کہا۔ یہ وہی یوشع بن نون ہے جو بعد میں حضرت موسیٰ کے
انہوں نے لڑائی لڑی تھی فلسطین سے 40 سال کے بعد، تو پھر فلسطین میں ان کی حکومت قائم ہوئی. میں آگے آپ کو پڑھیں گے تو آگے اللہ جی نے اس کے بارے میں بتایا ہے. اب دیکھیے جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی، پہلے تو جو وہ کہتے رہے حضرت موسیٰ وہ سارے تحفے وہ انعام ان کو دلواتے رہے اللہ سے. اب جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ جاؤ جہاد کرو تو تمہارے لیے تم غالب رہو گے، یقیناً غالب رہو گے، یہ میرا وعدہ ہے. وہ تب بھی نہیں مانے اور انہوں نے کہا موسیٰ آپ جاؤ. تو پھر دو لوگ، ایک یوشع بن نون اور ایک کالب جو تھے، انہوں نے کہا، سمجھایا، وہ پھر بھی نہیں مانے. انہوں نے کہا نہیں، ہم تو بیٹھے ہیں یہاں پہ، آپ جائیں. اب نبی اس بات سے، جب کوئی بھی قوم اس حد تک بگڑ جاتی ہے تو پھر نبی بیزار ہو جاتے ہیں. کہا ربی، یہ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں، اے میرے رب، انی میں لا املکو نہیں اختیار رکھتا ان پر الا نفسی سوائے اپنے نفس کے، وآہی یا اپنے بھائی کے. یعنی میں اپنے بھائی کو مجبور کر سکتا ہوں اور آپ کو خود اپنی ذات کو کہ ہم جا کے اور لڑائی لڑ لیں یا جہاد کر لیں، لیکن میں ان سب کو مجبور نہیں کر پاؤں گا. تو پھر کیا کروں؟ فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، فرق پیدا کر دیجئے، تفریق پیدا کر دیجئے، الگ کر دیجئے میری اس فاسق قوم سے مجھ کو، ان نافرمان لوگوں سے مجھے الگ کر دیجئے. اب دیکھیے یہ قدرتی سی بات ہے، اتنے انعامات ان کو دلوانے کے بعد تب بھی اللہ جی یہ وعدہ دے رہے ہیں کہ تم غالب رہو گے، چلے جاؤ، تو وہ نہیں مان رہے. تو پھر بیزاری تو یقینی عمل تھا نا. قالا، فرمایا، انہا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَاتٌ عَلَيْهِمْ 40 سنات. دیکھیے 40 سنا سال، محرمات حرام کر دی گئی. تو پھر اللہ جی نے فرمایا یہ والی زمین تمہارے لیے 40 سال تک حرام کر دی گئی. اس بزدلی دکھانے کی وجہ سے اب تم فلسطین کی زمین پر 40 برس تک نہیں جاؤ گے. یتیہون فی الارض، بھٹکتے پھرو گے زمین میں. فلا تاسا علی القوم الفاسقین، یہ بات کہی جا رہی ہے حضرت موسیٰ سے، پس نہ غم کیجئے آپ اس فاسق قوم کے لیے. پھر ایسا ہوا کہ ترس نہ کھاؤ اب ان پہ. حضرت موسیٰ سے اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں. اور 40 سال یہ صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے، اور اس دوران یہ ساری نسل ختم ہو گئی، اور اس کے بعد ایک نئی نسل پروان چڑھی جو غلامی سے آزاد تھی. حضرت موسیٰ بھی فوت ہو گئے، حضرت ہارون بھی انتقال کر گئے. تو پھر یوشع بن شیخ جن کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ وہ بھی نبی تھے، وہ عہد خلافت میں بنی اسرائیل اس قابل ہوئے ان کے حکومت میں کہ فلسطین کو فتح کر سکے. اور پھر انہوں نے فلسطین کے لیے جنگ کی اور پھر وہ فلسطین فتح ہو گیا. وَاتْلُو عَلَيْهِ 27 نبابنا آدم بالحق. اب دوسرا قصہ شروع ہونے لگا ہے. وَاتْلُو، سنائیے، تلاوت کیجئے، بتائیے، علیہم ان کو، نبا خبر، ابنی دو، آدم کے 2 بیٹوں کی، بالحق کے ساتھ، سچ حق کے ساتھ، اذ جب قربا قربانا دونوں نے قربانی پیش کی.
فتقبلا قبول ہو گئی من احدہما ان دونوں میں سے ایک کی، ولم اور نہ یتقبل نہ قبول ہوئی من الآخر دوسرے کی۔ اب حابیل اور قابیل دو بیٹے تھے، ایک حابیل جو تھا وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور قابیل کاشتکار تھا، تو دونوں نے اللہ کے حضور، حابیل نے کچھ جانور پیش کر دیے اور قابیل نے اناج پیش کر دیا۔ اور اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ آسمان سے ایک شعلہ لپکتا تھا اور وہ جس قربانی کو بھسم کر دیتا تھا یہ اللہ کی طرف سے ہی تھا، وہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اب جب اللہ جی نے ان دونوں نے قربانی پیش کی تو اللہ جی کی طرف سے آگ کا ایک شعلہ آیا اور اس نے نہ حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ قابیل سے یاد رکھیے وہ قاتل ہے اور وہ جل گیا حسد کی آگ میں، اور اس نے کیا کہا؟ قالا، اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، یقیناً میں تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ دیکھیے لام مفتوح ہے، زبر ہے نا، نون مشدد ہے آگے، تو اس کا مطلب ہے ہو ہی نہیں سکتا میں تجھے قتل نہ کروں، ضرور۔ تو اب قابیل یہ کہہ رہا ہے جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی وہ حاسد ہو گیا اور اس نے کہا کہ ٹھہر جا، تجھے تو میں قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ دوسرا کیا کہتا ہے قابیل؟ قالا، اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، تمہیں پتا ہے نا اللہ قبول کرتا ہے متقیوں کی ہی قربانیاں۔ اب یہاں سوچنے کا مقام ہے کہ حابیل جو ہے اس کی قربانی قبول ہو گئی تو اس نے یہ کہا کہ میرا قصور کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ صرف اپنے متقی بندوں سے قربانی قبول کرتا ہے۔ تم اپنے اپنی اصلاح کرو، دیکھو فالٹ کہاں ہے، کہاں غلطی ہے، اس میں قتل کرنے والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو آیت نمبر 28 میں ہمیں بتایا لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، اگر لائن بسط تو بڑھائیں گے آپ، الیہ میری طرف، یدا کا اپنا ہاتھ، لتقتلنی مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی میں اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا، علیکا آپ کی طرف، لأقتلک کہ میں آپ کو قتل کروں، یعنی یہ یک طرفہ قتل ہوگا، میں رجسٹ بھی نہیں کروں گا۔ آپ میرے اوپر اپنا ہاتھ چلائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں اپنا آپ پیش کر دوں گا، میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کروں گا، میں آپ کے اوپر کوئی وار نہیں کروں گا۔ یہ اس کے محسنین ہونے کی علامت تھی۔ انی میں اریدو چاہتا ہوں، ان تبو بے اسمی و اسمی کا لے لو آپ اپنے گناہ کے ساتھ میرے گناہ بھی۔ اب دیکھیے جب ایک شخص کسی کو قتل کر رہا ہے تو پھر جس کو قتل کیا جا رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے خاموش ہے، محسنین میں سے ہے، اس کے گناہ اس شخص کی طرف ٹرانسفر ہو جائیں گے جو اس پر ظلم کر رہا ہے۔ وَتَكُونَ پھر تم ہو جاؤ گے من اصحاب النار جہنم والوں میں سے، ذالک جزاء الظالمین یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، فَطَوَّعَتْ پس آمادہ کر لیا، راضی کر لیا، لہو اس کے
نفسہو نفس نے قتل کرنے کے لیے ہی اپنے بھائی کو، یعنی اس کے نفس نے اس کو اس بات پر کشمکش چلتی رہی کہ میں اس کو قتل کروں یا نہ کروں، یہ اس خوف کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اور پھر اس کے شر والی حص غالب آئی اور اس کے نفس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے بھائی کو قتل کروں گا، فقتلہ، تو اس نے اس کو قتل کر دیا، فاصبح، اور ہو گیا من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں، تباہ ہو گیا۔ فبعث اللہ، وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا، اب کیا کروں، تو بھیجا اللہ نے غرابن، ایک کوا، جب حسو فی الارض، جو زمین کو کریدنے لگا۔ یہ نسل آدم میں پہلا قتل تھا، جو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، تو پھر اس کے بعد اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بھائی کے لاش کا کیا کرے، تو پھر اللہ جی نے ایک کوے کو بھیجا جس نے اپنی چونچ سے زمین کو کھود کے اس کو راہ دکھلائی، لِیُرِیَہُ کَیْفَ یُوَارِی سُوءَ أَخِیہ، تاکہ اللہ دکھا دے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپاؤ۔ جب کوے نے زمین کھودی تو اس کو سمجھ آ گئی، قالا، اب اس نے کہا، قابیل کہہ رہا ہے، یا ویلتا، اے میری شامت افسوس، آجزتو، کیا میں اتنا عاجز ہوں، ان اکون مثل ھذا الغرابی، کہ اس کوے سے جیسا بھی نہ میں ہو پایا، وَأَوَرِیَ سُوءَ أَخِی، کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ یہ کیسی بات تھی، فَأَصْبَحَ، اب ہو گیا وہ، من النادمین، شرمندہ، ندامت، اس کے اندر شدید ندامت پیدا ہو گئی، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، تو اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی، یعنی تورات میں، من اجل ذالک، یہ پچھلی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وَأَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، اگر کوئی قتل کرے کسی نفس کو بغیر مقابل نفس کے، یعنی قصاص میں ہوتا ہے نا کہ قتل کیا تو قتل ہونا ہوگا، تو اگر قصاص کے علاوہ کوئی کسی دوسرے کو قتل کرے، اور فساد فی الارض، یا زمین میں فساد پھیلانے کا جرم کرے، تو پھر فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ اچھا، یہاں یہ چیز بیچ میں سے نہیں لکھی گئی کہ گویا تو اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، یعنی دو قتل انہوں نے یہاں بتائے ہیں، قصاص کے قتل میں بھی قتل ہونا ہوتا ہے، اور موسوی شریعت میں کوئی ایسا شخص جو زمین میں فساد پھیلا رہا ہو تو اس کو اس کی سزا بھی قتل ہے۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہے اور اس نے قتل کر دیا ہے تو گویا اس نے ساری انسانوں کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے زندگی دی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو بس اس نے سارے لوگوں کو زندہ کر دیا، یعنی جس نے قتل کیا تو اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، جس نے زندگی بچائی کوئی ایک تو گویا اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچا دی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمُ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، ثم پھر، اِنَّا بے شک، کثیراً، بہت سے لوگ، منہم ان میں سے، بعد ذالک، اس کے بعد بھی، فی الارض، زمین میں، مسرفون، زیادتیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ اگلی آیات جو آ رہی ہیں ان کو ڈاکٹر صاحب نے
آیت محاربہ کا نام دیا ہے، یعنی لڑائی جو اللہ اور رسول، آپ نے یہ لفظ پڑھا تھا سود کی حرمت کے ساتھ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ ہے وہ لفظ محاربہ۔ اب یہ ہے کہ احکامات کون سے اس میں دیے جا رہے ہیں۔ اسلامی ریاست میں کوئی فتنہ کرنے والا، فساد مچانے والا، دہشت گردی کر رہا ہے، خون ریزی، قتل و غارت کر رہا ہے، رازنی کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، گینگ ریپ ہے، ایسی صورت میں کیا سزائیں ہونی چاہیے، یہ آگے شروع ہونے لگا ہے آیت نمبر 33 سے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ پہلے اسلامی قانون کا نفاذ ہوگا، پھر اس کے بعد یعنی اسلام کا پورا نظام قائم ہوگا، تو پھر ہم اسلامی شریعت کو نافذ کر پاتے ہیں، اسلامی سزاؤں پر عمل کر سکتے ہیں۔ ورنہ آپ کو یاد ہے حضرت عمر کے دور میں جب قحط پڑا تھا بے تحاشا، تو حضرت عمر نے فوری طور پر چوری پر ہاتھ کٹانے کی سزا کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اب جب ہمارے درمیان اسلامی نظام رائج نہیں ہوتا تو اسلامی سزائیں بھی رائج نہیں ہو سکتی۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو لڑائی کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور جو پھیلاتے ہیں زمین میں فساد، أَن يُقَتَّلُوا، قتل کیا جائے ان کو، او یصلبوا، یا انہیں سولی چڑھایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلوہم من خلاف، یا قطع کر دیے جائیں ان کے ہاتھ اور دوسری ٹانگ پاؤں مخالف سمت میں، یعنی ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹا جائے۔ وہ کیوں؟ اگر آپ ایک ہی طرف کا ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیتے ہیں تو بندہ مر جاتا ہے۔ تو اللہ جی یہ نہیں کہہ رہے، اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ مخالف سمت کے، تاکہ لوگوں کو عبرت ملتی رہے، او ينفوا فی من الارض، یا انہیں پھر ملک سے نکال دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا میں ان کے لیے خود رسوائی اور حزن کا باعث ہے، ولہم فی الآخرۃ، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم، بڑا ہی بہت بڑا عذاب ہے۔ الا الذین تابوا، ہاں وہ لوگ جو تابو توبہ کر لیں، من قبل، اس سے پہلے کہ ان تقدروا، ان پر قابو پا لیا جائے، علیہ، یعنی پکڑے جانے سے پہلے اگر کوئی شخص توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے تو رعایت کی گنجائش ہے، لیکن اگر آپ پکڑے گئے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ فَاعْلَمُوا، بس جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، مغفرت کرنے والا ہے۔ حضرت علی نے اپنے دور میں یہ سارے عقیدے اس طرح کے نافذ کیے اپنے دور حکومت۔ خوارج ان کو کہا جاتا تھا، جو اس طرح لڑائیاں لڑتے تھے، تو پھر ان کے ساتھ یہ حکومت میں ہوتے ہوئے یہ قوانین نافذ کر دیے حضرت علی کے دور حکومت میں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہم نے آیت نمبر 34 تک پڑھا ہے، میں واپس چاہ رہی ہوں، جلدی سے اس کو ہم ریوائز کرتے ہیں اور
دیکھتے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہے، چاہیے ہے، کوئی وضاحت چاہیے ہے، تو آپ جلدی سے سوال کیجئے، اپنے مائک کو آن کیجئے اور فٹافٹ پوچھ لیجئے کہ اور کہاں سے دوبارہ ضرورت ہے۔ کوئی نہیں بول رہا؟ آیت نمبر 18 پہ آ جائیے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تمہارے گناہوں کی پاداش میں پھر وہ تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ تم تو بلکہ بشر ہو اور لوگوں کی طرح، جس طرح ان کو تخلیق کیا گیا، وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان خلاؤں میں بھی، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اہل کتاب آ گیا جب تمہارے درمیان ہمارا رسول ایک خاص وقفے کے بعد، تو وہ بیان کر رہا ہے پورے دین کو کھول کھول کر، اور تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کوئی بشیر و نذیر نہیں آیا۔ لو آ گیا ہے ایک ڈرانے والا اور بشارت دینے والا، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب آ جائیے آیت نمبر 20 پہ۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا یاد کرو اللہ کے وہ انعامات جو اس نے تم پر دیے، تمہارے درمیان نبیوں کا ایک سلسلہ جاری رہا، اور اس نے تمہیں بڑی بڑی بادشاہتوں سے بھی نوازا، اور اس نے تم کو وہ سب دیا جو دنیا میں اور کسی ایک کو بھی نہیں دیا۔ اب آپ کو اللہ حکم دیتا ہے کہ فلسطین کی ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، وہ تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، واپس مڑ کے نہ پلٹنا۔ اگر تم نے اس سے واپس پلٹے، فتنقلبوا، واپس پلٹے، خاسرین، خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ موسیٰ سے کہا، انہوں نے کیا کہا؟ اے موسیٰ، اس قوم میں بہت سے زوراور جابر لوگ موجود ہیں، ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں گے۔ تو دو آدمیوں نے جن کو اللہ کا خوف تھا اور جن پر اللہ کا انعام تھا، انہوں نے یہ کہا کہ داخل ہو جاؤ دروازے سے، اگر تم داخل ہو جاؤ گے تو غالب ہی رہو گے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو جیسے مومنین رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہرگز ہم کبھی بھی یہاں نہیں جائیں گے، ہم تو وہ جب تک وہاں موجود ہے۔ جائیے آپ، فاذهب انت، آپ جائیں، اور ابو کا، اور آپ کا رب جائے، فقاتلا، اور وہاں قتال کرے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اب حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اے میرے رب، مجھے اپنی ذات اور اپنے بھائی کے علاوہ قوم کے کسی شخص پر اعتبار نہیں ہے، کوئی میری بات نہیں سن رہا۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا، ہمارے درمیان تفریق کر دیجئے، اس فاسق قوم سے مجھے نجات دلا دیجئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا حرام کر دی گئی ہے اب 40 سال تک تم پر ارض مقدس، یہ بھٹکتے پھریں گے 40 سال تک صحرائے سینا میں۔ اب اے نبی صلی اللہ علیہ، حضرت موسیٰ آپ قوم کے لیے افسوس نہ کریں، اب اس بات کا دکھ نہ کریں کہ آپ کی قوم اب بھٹک رہی ہے صحراؤں میں۔ وآخر، آگے پڑھا ہے ہم نے، وَاتْلُو عَلَيْهِمْ، پھر یہ قصہ ختم ہو گیا، اب دوسرا قصہ شروع ہوا ہے حابیل اور قابیل کا۔ بتائیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو آدم کے بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ، جب انہوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ اس نے کہا میں تمہیں ضرور قتل کر کے رہوں گا، تو حابیل بولا
انما یتقبل اللہ من المتقین، تمہیں پتہ ہے کہ قربانی قبول تو صرف متقیوں کی ہوتی ہے۔ اگر آپ میرے اوپر اپنا ہاتھ چلائیں گے تو تب بھی میں اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ مجھے خوف ہے تمام جہانوں کے پروردگار کا، میں چاہتا ہوں میرا اور اپنا دونوں کا گناہ آپ کے ہی ذمے آ جائے، اگر آپ مجھے ماریں تو آپ ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک سمجھانے کا انداز تھا۔ اصحاب النار، یعنی نہ کرو ایسا، دونوں کے گناہ بھی تمہارے سر آ جائیں گے اور تم دوزخ کے بھی حقدار بن جاؤ گے، کیونکہ اللہ کے یہاں ظالموں کو یہی سزا دی جاتی ہے۔ تو آخر اس کے نفس نے اس کو آمادہ کر لیا اپنے بھائی کے قتل کے لیے، اور اس نے اس کو قتل کر دیا تو پھر بیٹھ گیا۔ تو اللہ نے بھیجا ایک کوے کو، زمین کوریدنے لگا وہ، جب اس نے دیکھا اپنے بھائی کی لاش کو، تاکہ وہ جان لے، تاکہ اس کو دکھا دے کیسے وہ چھپائے بھائی کی لاش کو۔ اس نے کہا یا ویل، ہے میری شامت، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر وہ بہت نادم و شرمندہ ہوا، اور اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کی تورات میں لکھ دیا کہ جس کسی نے قصاص کے قتل کے علاوہ اور زمین میں فساد کرنے والے شخص کے علاوہ کسی کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے ایک زندگی بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا۔ جب تمہارے درمیان رسول واضح نشانیاں لے کر آئے ہیں تو ان میں سے اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ، کثیر لوگ جو ہے زمین میں زیادتیاں کرتے پھرتے ہیں۔ اب وہ لوگ، یعنی یہی ہے سزا ان لوگوں کی جو لڑائی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی اسلامی ریاست میں، اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں کہ انہیں قتل کیا جائے یا انہیں سولی چڑھا دیا جائے، اور تقطع ایدیہم، یا ان کے ہاتھ وار جلوہم، اور پاؤں من خلاف مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، اور انہیں یا پھر ملک بدر کر دیا جائے۔ یہ دنیا میں رسوائی کا باعث ہے ان کے لیے، اور آخرت میں ان کو شدید عذاب عظیم ہوگا۔ اور ہاں، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ ان کو پکڑ لیا جائے، تو جان لو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، کہ میرا رب تو بہت ہی غفور الرحیم ہے۔